8 فروری کو جو کچھ بھی ہوا، 8 فروری کی رات کو آپ کو یاد ہوگا وہ مناظر ہم نے دیکھے کہ شریف خاندان جو ہے وہ 180 ایج پہ بیٹھا ہوا ہے اور ریزلٹس جو ہیں وہ آ رہے تھے اس وقت، اور پھر راتوں رات کچھ تبدیلیاں ہو گئی ریزلٹس کے اندر، بہت کچھ ہم نے دیکھا. جو کچھ فیصلہ کیا شریف خاندان نے اس کے بعد اقتدار لینے کا اور پنجاب کی حکومت بھی لینے کا، لے لینا چاہیے تھا بہتر فیصلہ تھا یا چھوڑ دینا چاہیے ہوتا تو بہتر فیصلہ تھا؟ نہیں دیکھیں، میں تو شروع کرتا ہوں اس واقعے سے جو میں نے آپ کو سنایا ہے لندن کا. ہاں، پہلی تو اسٹریٹجی کے اندر ان سے یہ غلطی ہوئی اوکے، کہ بھائی انہوں نے عمران خان کو وکٹم بنا دیا. ٹھیک ہے. دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اس دن دوسری غلطی کمپین کی غلطی تھی. انہوں نے کمپین تو کی نہیں، انہوں نے کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں بنائی، کوئی ماسوائے کہ کینڈیڈیٹس کی سلیکشن پہ 15 دن لگا دیے، 20 دن لگا دیے، جو کہ بالکل تضحیہ اوقات تھا. ٹھیک. تیسری غلطی اس اعلان میں ہوئی. انہیں اس دن یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کی سیٹیں زیادہ ہیں، ہم تحریک انصاف کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اقتدار سنبھالے. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی پولیٹیکل موو ہوتی، جو کہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے لیے بنانی مشکل تھی حکومت، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ایک سیاسی آپ جو جس کو کہتے ہیں اپر ہینڈ آ جاتا. سیاست اسی چیز کا نام ہے، تاثر کا نام ہے، اخلاقی برتری کا نام ہے، کہ آپ اخلاقی برتر ہوں تو پھر آپ لوگ آپ کی طرف جو ہے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک اور جو ایک تاثر دیا جاتا ہے، اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا کہ کیا وہ میاں صاحب کو ڈرائیو کرتی ہیں، وہ میاں صاحب کو بتاتی ہیں کہ میاں صاحب آپ کو یہ کرنا چاہیے، اور میاں صاحب بیٹی کی بات مان جاتے ہیں یا کنونس ہو جاتے ہیں کہ ہاں مریم جو کچھ کہہ رہی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا، شریف فیملی میں دی اونلی ویژنری از نواز شریف ہمسیلف. اچھا. اینڈ نواز شریف کے ویژن پہ ہی سب چلتے ہیں. مشورے اس کو ضرور دے سکتے ہیں، وہ مشورے سب کے سنتے ہیں، لیکن عمل وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی نہیں جاتا، نہ شہباز صاحب نہ مریم. ہاں، گھر کے اندر ان کی ورکنگ میں کلثوم صاحبہ کا بڑا رول تھا. اچھا. اور مریم کو اگر کسی نے بنایا ہے تو اس میں بیگم کلثوم نواز شریف کا اہم ترین رول تھا. ہوا یہ تھا کہ اگر آپ یاد کریں کہ میں نے اور حامد میر صاحب نے مل کے ایک انٹرویو کیا تھا نواز شریف صاحب کا جب زرداری صاحب صدر تھے. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ پوچھا نواز شریف صاحب سے کہ آپ کا ممکنہ جانشین کون ہوگا، تو ہی واز ویری کلیئر کہ حمزہ. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت جس وقت یہ انٹرویو ہو رہا تھا تو کیمرے کے پیچھے حسین نواز بھی بیٹھے تھے. اچھا. تو ان کی موجودگی میں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا، اور مریم کا تو کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا نا. ہوا یہ ہے کہ جو مریم صاحبہ تھیں اور کلثوم صاحبہ تھیں، یہ جدہ میں جب نواز شریف جلا وطن رہے تو وہاں ان کے پاس شام کے بعد کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. جو مصروفیات تھی وہ دن میں نبٹ جاتی تھی. تو شام ڈنر کے بعد یا ڈنر سے لے کے بعد تک جو 3-4 گھنٹے ہوتے تھے، اس میں روز مریم صاحبہ اور کلثوم صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے. اور شروع میں میاں شریف صاحب بھی جب زندہ تھے وہ بھی بیٹھتے تھے. جب یہ یہاں آ گئے تو یہی پریکٹس جاری رہی. جب یہ وزیر اعظم بن گئے تب بھی یہ پریکٹس جاری رہی. اور اس دوران میں کلثوم صاحبہ نے مریم کو ان کے اتنا قریب کر دیا سیاست میں بھی. اور پھر ایک غلطی شہباز فیملی سے بھی ہوئی. اچھا. وہ غلطی یہ ہوئی کہ جب پاناما آیا تو پاناما میں جس طرح کندھے سے کندھا ملا کے شہباز فیملی کو نواز فیملی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس میں ان سے کچھ کوتاہی ہوئی. ہاں. اور اس کوتاہی کا فائدہ جو ہے وہ مریم کو ملا، اور مریم جو ہے وہ اور قریب ہو گئیں. اور پھر جو ہے بعد میں شہباز صاحب نے اور حمزہ صاحب نے اس کو، اور پھر اس وقت ایسے لگتا تھا کہ ان کی پالیسیوں میں بھی دو رائے تھی. شہباز صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑا جائے، اور حمزہ صاحب بھی ان کے ہم نوا تھے. اور مریم جو تھیں اور نواز شریف صاحب وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا ہی ممکن نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دو نقطۂ نظر بھی اس وقت وجود میں آ چکے تھے. لیکن اگر یہ بات آپ محسوس کر رہے ہیں جو کہ اس فیملی سے تعلق نہیں رکھتا، تو یہ بات تو پھر مریم نواز بھی فیل کرتی ہوں گی کہ بھائی کو جس طرح بھائی کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا
پاناما کے دوران وہ نہیں کیا گیا. اور میں